بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. ناظرین ابھی جو نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ ایران اور پاکستان کے درمیان جو ٹینشن سامنے آیا ہے، اور جو پاکستان نے ایک ایکشن لیا ہے کہ ایرانی سفیر کو کہا ہے کہ وہ پاکستان نہ آئے اور اپنے سفیر کو تہران سے بلائے. اس کی بنیادی جو ایجنٹ تھا وہ یہی تھا کہ ایران نے کل پاکستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی اور پنجگور میں ایک علاقے کو، جو پہاڑی علاقہ ہے، اس کو ٹارگٹ کیا، اور وہاں پہ اس میں 2 بچے وہ شہید ہوئے ہیں اور 2 یا 2 سے زیادہ وہ زخمی ہوئے ہیں. ایران کا موقف ہے کہ یہ جو ڈرون حملے سے جو علاقے کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، یہ ٹیررسٹ نیٹ ورک یہاں سے آپریٹ کر رہے تھے اور وہ ایران کو نقصان پہنچا رہے تھے. لیکن ابھی سوال یہ ہے کہ اس حملے سے پہلے ایک دن پہلے یا اسی دن ہم نے دیکھا کہ ایران کا جو نمائندہ خصوصی ہے افغانستان کے لیے، وہ پاکستان آئے تھے اور پاکستانی حکام سے اس کی ملاقاتیں ہوئے، لیکن کبھی بھی اس نے نہ اس حوالے سے کوئی بات کی، نہ پاکستان کو انفارم کیا اس قسم کی کارروائی سے. اور کل ہی ہم نے دیکھا کہ اس حملے سے چند گھنٹے پہلے ایران کے جو وزیر خارجہ ہے، وہ پاکستان کے وزیر اعظم جو انور الحق کاکڑ صاحب ہے، ان کے ساتھ ڈیووس میں انہوں نے ملاقات کی. ابھی ایران نے جو کیا، اور ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ پاکستان اور ایران کی جوائنٹ نیول ایکسرسائزز بھی جاری تھے. تو ایران کا یہ جو ایکٹ ہے وہ ڈیفینیٹلی ایلیگل اور امورل ایکٹ ہے. پوری دنیا اس کو کنڈیم کر رہی ہے، لیکن پاکستان جو ہمیشہ ایران کے ساتھ اچھے تعلقات کو پرسو کرنے کی کوشش کرتا ہے، پاکستان کو لا علمی میں رکھ کے، انویئر رکھ کے اسی طرح بیک سٹیبنگ کرنا میرے خیال میں ایران کی بہت بڑی غلطی تھی. پاکستان نے انیشلی کل اس کا فوری رد عمل ظاہر کیا اور فورن آفس کے تھرو کہا کہ ایران کا جو عمل ہے یہ بالکل غلط ہے، غلط اقدام ہے، اللیگل ہے، اور ان کے جو کانسیکوینسز ہے پاکستان اس کے ذمہ دار جو ہوگا وہ ایران ہوگا. پھر ہائی لیول پہ ان کے فورن آفس کے ساتھ کنٹیکٹ بھی کیا اور ان کو اپنا کنسرن شو کیا. آج پاکستان نے فردر ایکشن لیا اور ایرانی سفیر کو پاکستان سے نکالا اور پاکستان کا اپنا جو سفیر ہے تہران میں اس کو واپس بلایا ہے اور سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے. ابھی ایران کی طرف سے اگر یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے، پھر میں ایک بات بتاتا چلوں کہ پاکستان نے ہمیشہ ایران کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے کی کوشش کی. ایران کو کوشش کی کہ ایران کی سعودیہ کے ساتھ تعلقات اچھے ہو. یہ کوشش کی کہ جب بھی افغانستان کا کوئی مسئلہ ہو اس میں ایران کو ضرور کمیٹیز میں بلانا، میٹنگز میں بلانا، ان کو انگیج رکھنا. یہ پاکستان کی ہمیشہ کوشش رہی ہے. چائنا کو ایران کے ساتھ ان کو انگیج کرنا تاکہ ایران میں بھی یہ سی پیک وغیرہ کے پروجیکٹ اس طرح کے چلتے رہے. یہ پاکستان کی کوشش رہی ہے. انٹرنیشنل کیپٹلز میں ایران کے لیے لابینگ کرنا. لیکن اس کے برعکس ایران کیا کر رہے؟ ایران کا جو علاقہ ہے سیستان، وہاں پہ بلوچ لبریشن آرمی اور بلوچ لبریشن فرنٹ کے جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں وہاں ان کے ٹھکانے ہیں. پاکستان نے کئی بار ان کو یہ بتایا کہ یہاں سے پاکستان پہ حملے ہو رہے، جس پہ ایران نے کبھی کوئی کارروائی نہیں کی. اس طرح 2013 میں بھی ایران نے اس قسم کا حملہ جو کیا تھا، 2016 میں بھی کیا تھا. بلکہ ایک وقت میں ایران کے پاسداران نے تو پاکستانی بارڈر کو کراس کر کے ایک گاؤں پہ حملہ کیا. لیکن پاکستان نے ہمیشہ تحمل اور صبر کا مظاہرہ کیا ہے. اس کے برعکس اگر ہم دیکھیں تو ایران وہ ہمیشہ انڈیا کے ساتھ بڑا قریب ہی رہا اور افغانستان میں پاکستان کے مفادات کے خلاف ہمیشہ کام کیا. پاکستان کے اندر شیعہ سنی فسادات میں ان کا ہاتھ رہا ہے. جب بھی یہ جو مہدی ملیشیا ٹائپ چیزیں ہیں یہاں پہ وہ فائنانس کرتے ہیں، سپلائی کرتے ہیں ٹیررسٹ کو، یا جو یہاں پہ جو فرقہ جو مختلف فرقوں کی تنظیمیں ہیں ان کو فائنانس بھی کرتے ہیں. مسعود الرحمان جو سنی تحریک کے رہنما کی چند دن قبل قتل ہوا اسلام آباد میں، انٹیلیجنس رپورٹس کے مطابق ان کے جو کنٹیکٹس تھے، جو قاتل تھے، وہ بھی ایران کے ساتھ تھے. اگر ہم دیکھیں کلبھوشن یادو جیسا بڑا واقعہ ہوا تھا کہ ایران نے ہمیشہ اس طرح میں نے کہا ہندوستان کے ساتھ تعلقات اچھے رکھنے کی کوشش کی. تو ہندوستان کے جو دہشت گرد تنظیمیں یا ان کے جو انٹیلیجنس کے جو راہ کے ایجنٹس وغیرہ، وہ ایران کے تھرو پاکستان کی بیک سٹیبنگ کرتے رہے ہیں. لیکن پاکستان نے ہمیشہ کوشش کی کہ ریسٹرینٹ کو شو کیا جائے. ابھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے ان اے وے اٹ از اے بلیسنگ ان ڈسگائز پاکستان کے لیے. اب پاکستان نے ایران کو ایک میسج سینڈ اکراس کیا ہے کہ انف از انف، اس کے علاوہ یہ بالکل برداشت نہیں کیا جائے گا. ساتھ ساتھ
اگر میں یہ دیکھوں تو اب پاکستان یہ بھی سوچ رہا ہے کہ اگر ایران کس طرح ایرانی وزیر خارجہ کا جو بیان آیا ہے کہ ہم نے پاکستان میں دہشت گرد نیٹ ورک کے ہائیڈ آؤٹس یا ٹھکانوں کو ٹارگٹ کیا ہے اور جو ہمارے نیشنل مفاد میں ہے، ابھی میرے خیال میں پاکستان کے لیے یہ بھی موقع ہے کہ ابھی اگر بی ایل ایف کے ٹھکانوں کو سیستان بلوچستان جو ایران سائڈ پہ ہے وہاں پہ اگر ٹارگٹ کرے تو وہ بھی پاکستان کی نیشنل انٹرسٹ میں ہوگا۔ پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ ابھی مسل شو کرے گا، ایران کو یہ بتائے گا کہ یہ کوئی خالہ جی کا گھر نہیں ہے کہ آپ آ جائے اور یہاں سے واپس چلے جائے۔ پاکستان نے ہمیشہ ریسٹرینٹ شو کیا ہے اور کرنا بھی چاہیے، لیکن یہ ہے کہ ایران اس وقت کیونکہ اس حملے سے چند دن پہلے ہندوستان کے وزیر خارجہ جو تھے وہ ایران میں تھے، تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو اب پاکستان شاید وہ ری سیٹ کرے گا کہ ایران کا جو رویہ ہے پاکستان کے ساتھ وہ کبھی بھی برادرانہ نہیں رہا ہے، کبھی بھی وہ دوستانہ نہیں رہا ہے، ہمیشہ پاکستان کو جو ہے پاکستان کو انویئر رکھ کے اس پہ وار کیا ہے اور پاکستان نے اس کے رسپانس میں ہمیشہ صبر و تحمل سے کام کیا ہے۔ لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ ٹائم آ گیا ہے کہ ایران کا جو رسپانس ہے تقریباً اسی میں ہی اس کو جواب دیا جائے۔ کرمان میں حملہ ہوا، ایران خود کہتا ہے کہ بندہ تاجک تھا، ترکی کے راستے جو ہے ایران آیا تھا، یا افغانستان کے شہر بدخشاں میں اس نے ٹریننگ حاصل کی، جس میں پاکستان کہیں بھی جو ہے ریفلیکٹ نہیں ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود جو حملہ ہوتا ہے وہ پاکستان میں ایران جو ہے وہ پاکستان کو ہی مورد الزام ٹھہراتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ دیٹس دا ریزن کہ اب پاکستان آگے بھی جو کرے گا وہ قومی مفاد کو سامنے رکھ کے، آیا ہمارے قومی مفاد میں یہ ہے کہ ہم مزید صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں، یا یہ ہے کہ انف از انف، اور کیونکہ ایران نے یہ جو واقعہ کیا، جو کام کیا، ایسے موقع پہ یہ کہ جب پاکستان کے وزیر اعظم انٹرنیشنل فورم پہ بیٹھا ہے ڈیووس میں، وہاں پہ وہ پروجیکٹ کر رہا ہے پاکستان کو ایز سیف ڈیسٹینیشنز فار انویسٹمنٹ اینڈ سرمایہ کاری کے لیے، ایسے موقع پہ اسی ہی دن یہاں سے حملہ کرتے ہیں اور انٹرنیشنل پریس میں یہ خبر آتی ہے کہ ایران کہتا ہے کہ اس نے جو ہے ٹیررسٹ نیٹ ورک کو ٹارگٹ کیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں اب پاکستان بھی سوچے گا کہ ایران میں جو پاکستان کے خلاف جو دہشت گرد تنظیموں کو جگہ دیے ہیں، ٹھکانے دیے گئے ہیں، وہ اس پہ بھی حملہ پاکستان کے مفاد میں ہوگا۔ آئندہ کے لیے پاکستان یہی سوچے گا کہ آیا ایران کے ساتھ جو ہے انٹرنیشنل فورم پہ ایران کے لیے لابی کرنا اچھا تھا یا نہیں تھا۔ بہت سے سوالات ہیں جس کے آنے والے وقتوں میں میرے خیال میں ان کے جوابات مل جائیں گے۔